تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ وقت تہجد آپ کے دل میں موجود تڑپ جب آپ کو گہری نیند سے اٹھاتی ہے، اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ سجدے میں بہایا گیا ہر آنسو دل میں سکون اتارتا ہے۔ اس وقت اللہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اس نے ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ آدھی رات اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ زیر ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری شے میں نہیں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ تہجد کے سجدے میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، اور جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود بھی اس رب پر یقین کرتے ہوئے، جب وہ دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والے ہیں۔ رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے، اور تمہارا یوں تہجد تک آنا بے وجہ نہیں ہے۔ اور جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ اور وہ محبت ہمیشہ سلامت رہتی ہے جس کی کامیابی کی دعا ہم تہجد میں مانگتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سجدوں میں وہ بھی مل جائے جس کو آپ نے زندگی کی دوڑ میں کھو دیا ہو۔ کچھ منزلیں بس ایک دعا کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ تم دعا کا سہارا لیے صبر کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہو، پھر اچانک سے معجزے تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو۔ صرف اسی وجہ سے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ انتظار تمہارے یقین اور ایمان کا امتحان ہو، جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور وہی تمہارے صبر کا انعام ہو، کیونکہ ہار ماننے سے منزلیں نہیں ملتی، ان کا فاصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو راستے تمہیں خود تلاشتے ہیں۔ معجزوں کو تمہارا منتظر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالتا جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تب اللہ تم تک معجزے لاتا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر کچھ نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان دعاؤں کی تعبیر بہت کمال ہوتی ہے، اور یقین کی سیڑھی پر چڑھ کر ہی معجزوں کا پتہ چلتا ہے۔ یقین رکھ کر مانگو گے تو ہی جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے ایک حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت بتا رہی ہیں کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے بندے کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، مانگ کر پھر روتے نہیں، اس کے در سے لو لگانے والوں کو وہ آزماتا تو ہے مگر تنہا نہیں کرتا۔
وہ کن کا فیصلہ کر لے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی یہ راستہ کھلا ہوتا ہے، تہجد کا راستہ۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ کے دست قدرت میں بھی نہ ہو۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ جو تہجد کی دعاؤں سے ملا نہیں وہ مل بھی نہیں سکتا؟ تہجد کی دعائیں تو قبولیت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ ایک ایک آنسو کے بدلے وہ کن فرما دیتا ہے۔ ایسی محبت آپ سے صرف آپ کا اللہ کرتا ہے۔ کن صبر اور کامل یقین مانگتا ہے، اور یقین ہی معجزوں کی راہ ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ میں نے دعاؤں سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ہری دعا ہی اللہ سے آپ کی مانگی گئی چیز کی فریاد کرتی ہے، کیونکہ دعائیں تو یقین ہیں جو معجزوں کے راستے کھولتی ہیں۔ اس سے مانگو، کیونکہ اللہ کا ایک کن ہر نصیب پر باری ہے۔ دعائیں ہر چیز کا رخ موڑ سکتی ہیں، اور اللہ خالی ہاتھ لٹانے کے لیے تھوڑی نہ در پہ بلاتا ہے۔ اور کن کی تجلی تب ظاہر ہوتی ہے جب یہ ہاتھ مستقل اضطراب میں اٹھتے ہیں۔ جن دعاؤں کی پھر عرش تک رسائی نہیں ہوتی، وہ بھی کن کے درجوں تک براہ راست داخل ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعائیں تو وقت لیتی ہیں، دعائیں تو صبر لیتی ہیں۔ جو چھو جائے عرش کے در و دیوار، دعائیں وہ ذکر لیتی ہیں۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو، پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ تہجد تو وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی، اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ جب یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تب اسے المجیب پاؤ گے انشاءاللہ۔